ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، برکت والے ایام ہیں اور یہ برکتوں والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ خوش بخت لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ماہ رمضان کو خوش کر لیا، راضی کر لیا اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، اور کچھ ہم جیسے غافل لوگ ہیں کہ جو رمضان سے جیسے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں اور ویسے ہی رمضان کے بعد بھی۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم تمام امت محمدی علیہ اصحاب الصلاۃ والسلام کو اس ماہ مبارکہ کے صدقے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور ان کو کھوئی عزت دوبارہ عطا فرمائے۔ تقریباً ہر سال آخری جمعے میں، جمعۃ الوداع میں، ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے یا تقریباً میں کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت بہت بڑی قربانیاں دیں اور جن کے اوپر صرف اس لیے ظلم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ آج تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ہم رب سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس سے بھی آپ بات کر کے دیکھیں فوراً دو چار مصیبتیں بیان کرتے ہیں۔ آج کل یہ ہو گیا، آج کل یہ ہو گیا، مسائل بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں، کام نہیں چل رہا، برکت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ایک سانس میں گن دیتا ہے، اور رب کی نعمت کا بمشکل سے اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے۔ اس طرف نہیں، اس کی طرف دیکھتا ہے جو نہیں دیا، جو مجھے نہیں ملا اس کا گلہ، اور جو مجھے نعمتیں ملی اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب ہم رب کے بڑے چہیتے ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، جو چاہو کرتے پھرو، بس ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ساری رحمتیں ہمارے لیے ہیں، ساری برکتیں ہمارے لیے ہیں، سارے عذاب کافروں کے لیے ہیں، ساری مصیبتیں جو ہیں وہ تو غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا، ہم اب رب کے قریبی ہو گئے بس۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہوں نے کہہ دیا مومن ہیں؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ہر چیز ختم ہو گئی؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کے اوپر مصائب و الام نہیں آئیں گے، شریعت کے معاملات یا دین کے لیے ان کے اوپر کوئی جو ہے سختیاں نہیں آئیں گی۔ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید بس ہم مسلمان ہو گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب جنت میں جائیں گے سیدھے، بس ہم جناب والی جنتی ہیں؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بس انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ حالانکہ ان کے اوپر وہ چیزیں نہیں گزری جو پہلوں پہ گزری تھیں، انہوں نے وہ دن نہیں دیکھے جو پہلے لوگوں نے دیکھے تھے، ان کے اوپر مصیبتیں آئی تھیں، تکلیفیں آئی تھیں، حتیٰ کہ زلزلے تک آئے، اور ان لوگوں کو کہنا پڑا کب اللہ کی مدد آئے گی، کب ہمارے دن سدھریں گے۔ اللہ کی مدد آ رہی ہے، آنے والی ہے، قریب ہے، لیکن
تمہیں اپنی آزمائش دینی ہوگی۔ آج کل ہم میں صرف یہ ہے، گلہ ہے کہ برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جب ہم وہ مسلمان ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ خال خال ملتے ہیں۔ شاید ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک دو آدمی مل جائیں، وگرنہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر احسان کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں کلمہ کی توفیق عطا فرما دی، ہمیں مومن بنا دیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بعض روایتوں میں حضرت عمار بن یاسر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایک آدمی تو نہیں تھا کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کب مدد آئے گی؟ حد ہو گئی ظلم و ستم کی، ہر روز ایک نئی تکلیف، ہر روز ایک نیا امتحان۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہلے ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ہر آدمی اللہ ماشاء اللہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیاروں کی تکلیف جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آقا تو خود پہاڑ تھے، ہمالیہ تھے، صبر کے، شکر کے، لیکن جب خبریں ملتی کہ غلاموں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے تو آقا پریشان ہو جاتے۔ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر آ گئے، یا رسول اللہ کب مدد آئے گی؟ اب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب وہ رب کا نام لیتے تھے تو لوگ ان کو زمین میں گاڑ کے آرا چلا کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایسا کرتے کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑتے اور یہاں سے آرا لے کے، بہت بڑی آری جو ہوتی ہے، آرا لے کے دو آدمی پکڑتے اور اس کو درمیان میں کاٹ کے ایک ٹکڑا ادھر گرا دیتے، ایک ٹکڑا ادھر گرا دیتے، آگ جلاتے، آگ میں پھینکتے۔ یہاں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ 4 بچے بولے بچپن کی عمر میں، ان میں ایک واقعہ اس بچے کا اصحاب الاخدود کا کہ جب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وقت کا حاکم جو اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس نے پورا ایک جو ہے گاہ ایسی، یعنی ایک نہر کی طرح ایک جو جگہ کھودی اور اس میں آگ جلائی، اور آگ جلا کے اپنے فوجیوں کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، جو میری عبادت کا اقرار کرتا ہے اس کو چھوڑتے جاؤ، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو آگ میں پھینکتے جاؤ۔ لوگ آتے گئے، جو بھی کہتا ہم اس نوجوان کے رب پہ ایمان لائے اس کو آگ میں پھینکتے جاتے، اور جو کہتا ہم بادشاہ پر ایمان لائے اس کو چھوڑتے جاتے۔ ایک عورت لائی گئی، اس کے سینے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چند دنوں کا یا چند ہفتوں کا بچہ تھا۔ جب وہ سب کو پھینک رہے تھے تو عورت نے کہا میں بھی اس بچے کے، جو لمبا واقعہ ہے، میں بھی اسی اللہ پر ایمان لاتی ہوں، کہا اس کو پھینکو۔ جب پھینکنے لگے تو تیار تھی، لیکن جب اس کا بچہ کھینچا گیا نا اس کے سینے سے، بچے کو پھینکنے لگے تو ماں نے کہا رک جاؤ۔ ماں کہنے لگی ابھی بھی میں تو تمہیں خدا مانتی ہوں، میرے بچے کو نہ پھینکنا۔ ابھی کہا رک جاؤ تو بچہ چند ہفتوں یا چند دنوں کا بولا اور کہنے لگا ماں خبردار، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑنا، یہ جو آگ جل رہی ہے، یہاں آگ نظر آ رہی ہے، جتنے بھی پھینکے گئے سب کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے، سب سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، چھلانگ لگا دو میرے سمیت۔ ماں اللہ کی توحید سے منہ نہیں موڑنا۔ اسی طریقے سے اسی واقعے میں ہے کہ وہ لمبا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، وہ اس کا علاج کیا کرتا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایسا کریں کہ مجھے ایک کوئی نوجوان جو ہو، بڑا اچھا یعنی دماغ والا آدمی ہو، مجھے دے دے، میں اس کو یہ سب کچھ سکھلا دوں
تیرے کام آیا کرے۔ تو ایک نوجوان ڈھونڈا گیا، اس کے پاس بھیجا گیا، تو روز اس سے جادو سیکھنے جاتا تھا۔ جب جادو سیکھ کے واپس آتا تو راستے میں ایک دن دیکھا ایک اللہ کا بندہ اکیلا بیٹھا جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کو آواز آئی، ادھر چلا گیا، دیکھا کہ یہ تو اکیلا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اس کو آواز اچھی لگی، بیٹھ گیا۔ اب ہوتا یہ کہ پہلے جادوگر کے پاس جاتا روز، اور پھر تھوڑی دیر اللہ کے بندے کے پاس بیٹھتا۔ تو اس نے جب لوگوں نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا کدھر جاتا ہے تو اللہ کے بندے کو کہنے لگا پیا مجھے وہ پوچھتے ہیں، کہا بس کبھی کہہ دینا آتے دیر ہو گئی، کبھی کہہ دینا جاتے دیر ہو گئی۔ اب وہ دونوں چیزیں، ادھر جادو سیکھ رہا ہے، ادھر اللہ کے بندے کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ اس کے دل میں اب یہ پتہ نہیں سچا کون ہے، پتہ نہیں میں کس کی طرف جاؤں۔ تو ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا تو آگے ایک بہت بڑی بلا تھی، کوئی اژدہا تھا، لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، لوگوں آگے جا نہیں رہے تھے۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا آگے بہت بڑی بلا ہے، اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، وہ آگے جانے نہیں دیتا۔ تو بچے کے ذہن میں خیال آیا کہ آج پتہ چلتا ہے سچا کون ہے، یہ اللہ اللہ کرنے والا سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور پتھر مارا اور کہا اے اللہ، اگر تو تیرا یہ بندہ سچا ہے جو جنگل میں بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہا ہے تو اس بلا سے راستے کو صاف کر دے۔ وہ چھوٹا سا پتھر تھا، لڑکتا ہوا جا کے اس کو لگا اور وہ مر گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا بندہ سچا ہے۔ اب وہ جادوگر کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، وہ اللہ کے بندے کے پاس بیٹھتا۔ لیکن جب جادوگر نے شکایت لگائی کہ بھئی تمہارا وہ بچہ آ نہیں رہا، انہوں نے کہا یہاں سے تو جا رہا ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ وہاں نہیں پہنچتا تو کہاں جاتا ہے، پکڑ لیا، پکڑ کے کہا بھئی کہاں جاتا ہے؟ کہا بس راستے میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں کبھی۔ فرمایا نہیں، بتانا ہے تو نے کہ کہاں جاتا ہے۔ وہ پھر اس بندے کے پاس گیا اور کہا ایسا سا مسئلہ ہے۔ کہا دیکھو میرا نام نہ بتانا، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ لیکن جب بچے کو تکلیف دی گئی تو اس نے بتا دیا۔ اب جب اس نے بتایا تو اس اللہ کے بندے کو پکڑا گیا، اس کو زمین میں گاڑا گیا اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے کو کہا گیا، اس نے کہا بھئی میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں، وہ اس اللہ کے بندے کا رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بھی قتل کرو، لیکن ایسے نہیں قتل کرنا، اس کو ایسے قتل کرو کہ دنیا دیکھے۔ تو کیا کرو؟ کہا ایسا کرو اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اس کو اوپر سے گرا دو۔ جب اوپر گئے تو اس نے کہا یا اللہ، اگر تیرا وہ بندہ سچا ہے جس نے مجھے اللہ اللہ سکھائی ہے تو مجھے نجات دے دے۔ وہ زلزلہ آیا اور جتنے ساتھ تھے مارنے کے لیے گئے، شہید کرنے کے لیے، سارے مر گئے اور وہ چلتا ہوا نیچے آ گیا۔ پھر اس کو کہا کہ ایسا کرو اس کو ایک کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان جا کے پتھر باندھ کے اس کو پھینک دو۔ جب سمندر میں گئے تو اس نے کہا یا اللہ، اگر تیرا وہ بندہ سچا ہے تو مجھے نجات دے دے۔ پھر وہ ایسا ہی ہوا، کشتی جو ہے وہ ٹوٹی، سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے اور وہ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ کہا اب اس کا کیا کریں؟ تو اس نے کہا دیکھو تم مجھے مار نہیں سکتے، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مارو۔ کہا کیسا ہے؟ کہا سارے شہر کو اکٹھا کرو اور مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھو، اور جب تیر چلاؤ تو تیر چلاتے ہوئے کہنا ہے ہم اس بچے کے رب کے نام پہ تیر چلا رہے ہیں، تب میں مروں گا، ویسے نہیں میں تم سے مر سکتا۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور تیر چلانے والے نے کہا بے اسم رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام پہ تیر چلاتا ہوں۔ جب تیر چلا اس کی کان پٹی پہ لگا، اس نے یہاں رکھا اپنا ہاتھ اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جان دے۔ اب ساری دنیا پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس نے کہا ایک کو مارتے مارتے یہ تو پورے شہر کو ہم نے مسلمان کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ وہ خندق کھدوائی اور کہا اس میں جاؤ، جو بھی اس میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو قتل کر دو، اس میں آگ میں پھینکو، اور جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کو بچا لو۔ تو وہاں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے تو لوگوں کو 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا، تم سے پہلے تو لوگوں کے جسموں پہ بڑی بڑی لوہے کی کنگیاں لے کے چلائی جاتی تھی اور ہڈیوں سے گوشت جو تھا وہ الگ کر دیا جاتا تھا۔ تم سے پہلے تو ایسے لوگ تھے جن کو دیواروں میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت آسیہ، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی بیوی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، تو وہ چونکہ مسلمان ہو گئی تھی
تو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی. تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں رہ کے میری بیوی جو ہے میری مخالفت کرے تو ایسی سزا دوں گا کہ کوئی جو ہے آج کے بعد میری خدائی کا انکار نہیں کر پائے گا. کہا کیا کرے گا تو اس کو زمین کے ساتھ دیوار کے ساتھ ایسے لٹکا دیا گیا اور پھر کیل ٹھونکنے شروع کیے گئے. پورے جسم میں کیل ٹھونک دیے گئے. جب بھی کیل ٹھونکا جاتا اور اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی تو آواز دیتی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں. اسی طریقے سے فرعون کی ہی بیٹی کی ماشطہ جو کنگھی کرتی تھی، ایک دن اس کی کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے اس پکڑی. تو اس نے کہا کیا میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ کہا نہیں، میں تو اس کا نام لے رہی ہوں، تیرے باپ کا بھی اللہ ہے، تیرے باپ کا بھی خدا ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے. تو اس نے کہا ہمارے گھر میں رہتے ہوئے میرے باپ کے خلاف بولتی ہے. فرعون کو بتایا گیا، اس نے پھر اس کو اس کے بچوں سمیت جو ہے آگ میں پھینکا اور بعد میں ہے تیل گرم کر کے اس میں پھینکا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج کی رات گئے تو ہمیں ایک وادی سے گزرا، وہاں سے مجھے خاص خوشبو آئی. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ اس وادی میں کس چیز کی خوشبو ہے؟ کہا یہاں قبر ہے ماشطہ بنت فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی ہے، اس کی قبر ہے، اس کی قبر سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی. تو فرمایا کہ تم سے پہلے تو لوگوں پر اتنے ظلم ہوئے ہیں اور تم آج شکایت کر رہے ہو کہ کب مدد آئے گی. تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کوئی ایک دو نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی اس میں شامل تھے. حضرت عثمان غنی جیسے امیر لوگ بھی شامل تھے. ابو جہل کا اپنا سگا بھائی بھی موجود تھا. لیکن ظلم و ستم کے پہاڑ عجیب و غریب. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ نہیں کہ صرف غریبوں پر ہی ظلم ہوا. حضرت عثمان غنی مکے کے امیر ترین آدمی تھے، لیکن آپ کے والد جو تھے عفان فوت ہو گیا. آپ کے چچا نے آپ کو پالا تھا حکم نے. تو جب یہ مسلمان ہو گیا تو لوگوں آئے حکم کے پاس کہ یہ کیا ہو گیا کہ تیرا بھتیجا مسلمان ہو گیا؟ تو کہا یہ اس کے تو صرف کپڑے اتار لینا، یہ اتنا نازک ہے، ریشمی کپڑے پہنتا ہے، اس کو صرف موٹے کپڑے پہنا دیے گئے نا تو یہ دین چھوڑ دے گا، یہ تو بڑا نرم و نازک ہے. تو کپڑے اتار کے ان کو جو ہے پہلے بوری کا لباس پہنایا گیا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر رکھا گیا. کئی دن پانی مانگتے حضرت عثمان غنی تو پانی نہ دیا جاتا، کھانا مانگتے تو کھانا نہ دیا جاتا. پھر ان کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، وہ بوری بھی اتار لی گئی. آج جو مکے جاتے ہیں اس گرمی میں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں، وہ ان پتھروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے. یہی معاملہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر و سمیہ آپ کے والدین کا تھا. یہ تو تھے ہی بیچارے غریب لوگ، ان کو کون پوچھتا تھا؟ جہاں جن کو پوچھنے والے تھے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم چیخنے لگتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے تھوڑی سی پیاس لگ جائے تو روزہ گیا، تھوڑا سا کام پڑ جائے تو روزہ گیا. یار یہ دین اتنا سستا نہیں ملا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے. مرضی ہو تو نماز پڑھیں، مرضی ہو تو روزے رکھیں، مرضی ہو تو زکوٰۃ دیں، مرضی ہو تو جناب حج کریں. جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حج بھی کرنا ہے. یہ اتنا سستا دین نہیں ہے. اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسوں کا خون لگا ہوا ہے، اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی لگی ہوئی ہے. یہ اتنا آسان دین نہیں مل گیا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو روز مارتے تھے. ایک دن آگ جلائی کہ ہم مار مار کے تھک جاتے ہیں، یہ اللہ کا نام لینا چھوڑتے ہی نہیں ہے. آگ جلائی، آگ جلا کے اس میں پھینکا گیا. جب پھینک رہے تھے نا تو اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گلی کی نکڑ سے آئے اور حضرت عمار ابن یاسر کو پھینکا تو آپ دیکھ رہے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں. ادھر انہوں نے پکڑ کے آگ میں پھینکا، ادھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے آگ یوں ہی میرے عمار پہ ٹھنڈی ہو جائے جیسے کبھی حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے.
لوگوں نے دیکھا عمار ابن یاسر آگ میں کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور آگ ان کے جو ہے کپڑوں کو چوم رہی ہے، جلا نہیں رہی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھا کہ عمار جدھر دیکھ رہے ہیں سب نے دیکھا تو آمنہ کا لال کھڑا ہوا تھا، آقا کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آپ کے والدین کو ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا اور پورے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور مکے کے لوگوں کے سامنے ابو جہل نے پوچھا عمار، یہ تو بیچارے غریب لوگ تھے، حبشی لوگ تھے، عمار آج بھی یاسر کیا ابھی تو اللہ کا نام لے گا؟ کہا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جان جاتی ہے تو جائے، یہ اب اس زبان سے کلمہ نہیں جائے گا۔ 2 اونٹ لائے گئے، ایک کے ساتھ ایک ٹانگ باندھی گئی، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھی گئی، ایسی آپ کی والدہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، اور ظالم نے نیزہ پکڑا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مارا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دی، آدھا ٹکڑا اس کے ساتھ چلا گیا جسم کا، آدھا ٹکڑا دوسرے حصے کے ساتھ چلا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، 400 روپیہ دو، میں جو جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہوں، میں جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں، آج ہم بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، آج ہم والدین کو گھروں سے نکال رہے ہیں، آج ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، آج رمضان کی جو حالت ہم نے کر دی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ مدینہ شریف میں جو کچھ ہو گیا آپ سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دین کیسے ملا ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے کہ وہ کس طریقے سے ان کے دن گزرتے تھے۔ ایک دن نبی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بیٹھے ہوئے، حضرت بلال آ گئے، آپ نے کہا کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے کہا بلال میرے دائیں طرف بیٹھو، یار تم پہ بڑا ظلم ہوا ہے، کافروں نے تم پہ بڑا ظلم کیا ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اے امیر المومنین کیا صرف بلال پر ہی ظلم ہوا ہے؟ بلال کو تو خریدنے والے بھی تھے، بلال کو تو پوچھنے والے بھی تھے، کبھی ہماری حالت بھی دیکھی ہے؟ کہا کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سب لوگ دیکھنے والے تھے، کرنے والے تھے۔ حضرت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنی قمیض اٹھائی تو دیکھا حضرت فاروق اعظم کی چیخیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھا کہ آپ کے کمر پہ کوئی جلد نہیں ہے، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، جلد ساری جل چکی تھی، جب اپنے سر سے امامہ اتارا تو اوپر کھوپڑی نہیں تھی، دماغ نظر آ رہا تھا۔ آپ ایک ایسی عورت کے غلام تھے جو لوہاروں کا کام کرتی تھی، جس کا کام یہ اوزار بنانا تھا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو غصہ آیا تو وہ یوں کرتی کہ جب وہ لوہا گرم ہو جاتا تو کسی چیز سے لوہا پکڑ کے آپ کے سر پہ رکھ دیتی، کبھی لوہے کو گرم کرتی اور اوپر حضرت خبیب کو لٹا کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیتی، دوسرے غلاموں کو کہتی کہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ، اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھو۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ تو یہ حشر ہوتا تھا، ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا تھا۔ آج میں کہتا ہوں کہ آج کبھی ان لوگوں کی سیرت ہی پڑھ لیا کرو، کبھی ان لوگوں کو دیکھ ہی لیا کرو کہ یار یہ دین ہم تک پہنچا تو کیسے پہنچا ہے، کن کن قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے یہ دنیاوی کاموں کے لیے دین کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ کیا ہم نے قرآن کو مذاق نہیں بنایا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں؟ ہمیں گانے پسند، ہمیں شعر پسند، ہمیں لطیفے پسند، ہمارا سارا دن اس میں گزر جاتا ہے، بلکہ پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیچارے بکتے بکاتے آئے تھے، ان کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کبھی یہ بھی غور کیا کریں کہ جب ہرقل نے پوچھا نا ابو سفیان سے کہ یار وہ جو نبی جس نے مجھے خط لکھا ہے کون ہے، کیا کہتا ہے، اور اس میں ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ کہا زیادہ تر غریب لوگ ہیں جو اس میں ایمان لاتے ہیں۔ کہا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، غریب لوگ ہی جو ہے حق کو قبول کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان غریب لوگوں میں سے کوئی واپس بھی لوٹا؟ اگر اس پہ ظلم و ستم ہوا تو واپس
بھی لوٹا, کہا نہیں ہم تو ظلم کر کر کے تھک گئے, لیکن جس نے ایک بار کلمہ پڑھا پھر وہ واپس نہیں آیا, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے, وہ واپس نہیں آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تو کہتا ہوں ایسے ہوتا تھا, یہ لکھا ہے کتابوں میں, اگرچہ پورے جتنے معذبین ہیں جن کو عذاب ہوا پوروں کا ذکر نہیں, صرف نام ہے, اور بعض کے تو نام تک نہیں ہے, صرف قبیلوں کے نام ہے کہ فلاں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن یعنی غریبوں کو خرید کے آزاد کیا تھا ان کے نام تک آئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے مورخین یا سیرت نگاروں کا بھی حوصلہ نہیں پڑا کہ ان کے وہ ظلم و ستم جو ہیں وہ لکھ سکیں, کہ ان کے نام ہی آج ہمیں یاد تک نہیں آتے. تو ایسا ہوتا تھا مکے کے جیسے آج کل نا مختلف شہروں میں مختلف اسٹیڈیم بنے ہوتے ہیں اور پہلوانوں کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے ڈیرے بنے ہوتے ہیں, اور اوباش لوگ اور کھیل تماشے کے رسیہ لوگ جاتے, آئی فلاں ڈیرے پہ جائیں گے, آئی فلاں جگہ جائیں گے, آئی فلاں اسٹیڈیم میں جائیں گے, وہاں یہ گیم ہو رہی ہے, وہاں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, وہاں کتے لڑائے جا رہے ہیں, وہاں جناب میچ ہو رہے ہیں. تو ایسے مکے کے لوگ بھی روز جو تھے مزے لیتے تھے. آج ابو جہل کی جا کے حویلی میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, آج امیہ بن خلف کی حویلی میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, آج نضر بن حارث کی حویلی میں جائیں گے, آج جو ہے عتبہ شیبہ کے پاس جائیں گے. مختلف نوجوانوں کی ٹولیاں بنتی تھی, پھر مختلف حویلیوں میں جاتے تھے. امیہ بن خلف جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے غلام تھے, کبھی نوجوان ادھر آتے, دیکھتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی تو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا ہے, کبھی تپتے ہوئے جو ہیں پتھر ان کے اوپر لٹایا گیا ہے, کبھی ان کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے, کبھی جو تھے بڑے موٹے موٹے آدمی ان کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کی زبان باہر نکل آتی تھی, آنکھیں باہر نکل آتی تھی, کبھی مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے, اور کبھی آپ کے گلے میں رسی ڈالتے تھے, اور کوئی آدمی کھینچتا جاتا تھا اور پیچھے سے لوگ پتھر مارتے تھے, اور خون نکل کے پیچھے جو تھے وہ یعنی لکیریں پڑتی جاتی تھی. اور جب بھی مارتے کوڑا تو کہتے تھے بتاؤ بلال اب بھی محمد کے رب کا نام لوگے, اب بھی محمد کے رب کا نام لوگے. لیکن قربان جاؤں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا تھا کہ یار آج کانٹا چبھ جائے تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں, جمعے چلے جاتے ہیں, روزے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کیا ایمان تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک میری ذات کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ سمجھے. ہم نے یہ ذائقے نہیں چھکے, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والا سگریٹ نہ چھوڑے, نماز پڑھنے والا نماز چھوڑ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب پینے والا جو ہے شراب نہ چھوڑے, جی چھوڑتی نہیں ہے, اور یہاں مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہے یعنی ایک نشئی نشہ نہ چھوڑے اور نماز چھوٹ جائے. جس کو جو نشہ لگا ہوا ہے, جس کو محبت کا نشہ لگا ہے, جس کو عشق رسول کا نشہ لگا ہے, دنیا مار مار کے تھک جائے, ایسا روز ہوتا, ایک دن نہیں ہوتا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گزرے تو حضرت یاسر و سمیہ پہ ظلم ہو رہا تھا, تو صبرن یا آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرو, موعدکم الجنہ, انشاءاللہ جنت میں ہم تم سے ملیں گے. تو حضرت بلال کا بھی ایک دن دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کہ بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ پریشانی کی حالت میں ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا بلال کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا کہ مصطفیٰ کریم بلال کی وجہ سے پریشان ہے, تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے تو اس وقت ان کو مار رہے تھے. مارتے بھی اتنا تھے کہ کوڑے مارنے والا تھک جاتا, پھر دوسرا پکڑتا, کہتا ارے تو تھک گیا تو مجھے دے, میں دیکھ کیا کرتا ہوں. جب پوچھتے حضرت بلال سے کہ بلال, حضرت بلال کی زبان سے احد و احمد کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا تھا. لوگ کہتے تھے, صحابہ دوسرے کہتے تھے بعض اوقات کہ یار بلال میں اونچی آواز سے لے, جیسے آج لوگ سمجھاتے ہیں کہ ضروری ہے صلاۃ و سلام اونچا ہی پڑھا جائے, ضروری ہے کہ دین کا نام اونچا ہی لیا جائے. ارے کبھی مصلحت سے بھی کام لیا جاتا ہے, ارے ان کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے, کبھی آہستہ نام لے لیا کر. تو آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے کبھی پتہ چلے نا کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ نام لوں.
تو مارتے مارتے جب انہوں نے پوچھا نا کہ بلال اب بھی محمد کے رب کا نام لے گا، تو حضرت بلال نے جو کہا، کسی پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت بلال بولے کہ جرم دنیا تے ہیں اور بھی بہت، جرم عشق دا اتنا سنگین کیوں ہے؟ فارن والے منو کی پوچھ دے ہو، پوچھو یار نو ایڈا حسین کیوں ہے؟ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے ایک جگہ ایسے ہی یہ بیان کر رہا تھا تو بعد میں ایک آدمی نے مجھے کہا مول صاحب یہ تو بیان کرتے ہیں آپ کہ اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، کبھی یہ بھی تو بتایا کریں کہ جب اس ظلم کے بعد مصطفیٰ کے پاس جاتے تھے، مصطفیٰ جب زخموں پہ ہاتھ لگاتے تھے، جب مصطفیٰ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے تو ان کو کیا لذت ملتی تھی؟ کہنے لگے آج مجھے کوئی اتنے کوڑے مار لے جتنے بلال کو پڑے ہیں، لیکن ایک بار مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرا دے۔ وہ تو روز کرتے تھے۔ تو کہا تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے۔ لوگ کہتے تھے بلال تیری ہڈیاں ہیں یا لوہے کے سریے ہیں؟ تو انسان گوشت کا بنا ہے یا پتھروں کا بنا ہوا ہے؟ ہم تو مارتے مارتے تھک جاتے ہیں اور تیری زبان سے اللہ کے نام کے سوا کوئی نام نہیں نکلتا۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم نے دین کو کیا دیا؟ پھر ہم یہ ہیں کہ دین کے اوپر ہم اپنے احسان جتلاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ ایک غریب سی عورت زنیرہ، یہ بھی ہے، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ نے کن کن کو چنا ہے، سبحان اللہ، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا اپنے دین کے لیے ان کو چنا۔ ایک غریب سی عورت ہے بیچاری، کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ میرے گھر میں میرے ہی مخالف جو ہے وہ عورت ایک موجود ہے، مارنا شروع کیا، مار مار کے تھک جاتا، بیٹھ جاتا تو کہتا زنیرہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے جو ہے تجھ پہ ترس آ گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں ذرا پانی پی لوں، میں ذرا سانس لے لوں، میں پھر اٹھتا ہوں، پھر اٹھتا، پھر مارتا اور کہتا اب بھی محمد کے رب کا نام لے گی؟ تو کہتی اللہ نے ایک جان دی ہے، اے ابو جہل تو لے لے، کبھی اللہ مجھے 100 جانیں دے نا تو ایک ایک جان میں مصطفیٰ کے صدقے قربان کر دوں، میں نام نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن باہر نکلے، عمر فاروق ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہا عمر فاروق کو عمر یار تیرے ہاتھوں میں طاقت بڑی ہے، میں تو مار مار کے تھک گیا، آج تو کوڑا پکڑ۔ آپ نے کوڑا پکڑا، مار مار کے جب وہ گر پڑی، ماتھے سے خون نکل گیا، جب ہوش آئی پانی چھڑکا، ہوش آیا تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اب بھی محمد کے رب کا نام لے گی؟ تو حضرت زنیرہ نے کہا عمر میں اس کو تو کئی دنوں سے سمجھا رہی ہوں، اس کی سمجھ میں تو نہیں آیا، کاش تیری سمجھ میں آ جائے، رب نے ایک ہی جان دی ہے، اللہ مجھے 100 جانے دے، میں ایک ایک رب کی دی جان قربان کر دوں گی، میں محمد اور محمد کے رب کا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل کو غصہ چڑھا، یہاں کوڑا ڈالا آپ کے سر پہ اور اس کو بل دیے، دونوں آنکھیں باہر نکل گئی۔ آپ نے ابو جہل کہنے لگا دیکھو میرے لات و عزا نے تیری آنکھیں نکال دی، بلا محمد کے رب کو تیری آنکھیں تجھے واپس کرے۔ حضرت زنیرہ نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ آنکھیں تو کیا جان بھی چلے جائے، سودا تو بڑا سستا ہے، پر آج تیرے مصطفیٰ تیرے حبیب کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلا محمد کے رب کو۔ باری تعالیٰ نے کہا لات و عزا نے تیری آنکھیں نکالی، میں جانتی ہوں کہ لات و عزا کچھ نہیں کر سکتے۔ باری تعالیٰ آج ان کا مان توڑ، آج حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاج رکھ، آپ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے، دونوں آنکھیں پھر آ چکی تھی۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، اگر ہاتھ آئے میرے تخت شاہی۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج سیاستدانوں کے نام پہ دین کے ساتھ مذاق، دین کے جو ہے دین کی چیزیں ان کے ساتھ مذاق۔ اگر ہاتھ آئے میرے تخت شاہی، تیری کفش پا پہ نثارہ کروں میں۔ آقا اگر مجھے یہ تخت شاہی مل جائے، آپ کی ذات نہیں، آپ کے جہاں قدم لگے ہوں، آپ کی جہاں نہ لیل لگی ہوں، میں اس پہ سارے کی ساری بادشاہیاں قربان کر۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم لڑتے مرتے اپنی عزتوں کے لیے،
لڑتے مرتے اپنی غیرتوں کے لیے، لڑتے مرتے اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے، کوئی بات کر کے جائے کہاں میرے لیڈر کے خلاف، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے ایمان کو جانچیے، اپنے اپنے ایمان کو دیکھیے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ یہاں کوئی ایک آدمی نہیں ہے، پورا ایک باب کھلا ہوا ہے، پوری کتاب کھلی ہوئی ہے جن کے اوپر ظلم و ستم ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو حذیفہ یعنی یہ حضرت حذیفہ قریشی ہیں، جب یہ قید ہو گئے، رومیوں کی قید میں تھے، تو روم کے اس بطریق نے، گورنر نے بلایا، کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یار ہمارے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور تم چند لوگ ہوتے ہو، تمہیں فتح کیسے مل جاتی ہے؟ آج ہم ہزاروں لاکھوں اور وہ چند لوگ بھی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، تو کیا ہے، کیوں یہ مسئلہ ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کہ جب ہم لڑنے نکلتے ہیں تم جان بچاتے ہو، ہم تو گھر سے دعائیں لے کے نکلتے ہیں کہ ہمیں شہادت مل جائے۔ جتنا تم حیاتی سے پیار کرتے ہو، جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ ہم موت سے پیار کرتے ہیں، ہمیں شہادت سے پیار کرتے ہیں۔ کہا میں ابھی دیکھتا ہوں تمہاری شہادت۔ آپ کے ساتھ 80 کے قریب بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ تابعین جو تھے وہ قید تھے، ایک کو پکڑا اور اس کو جو ہے تیل گرم کیا، بعد میں پانی گرم کیا، جب ابلنے لگا تو اس کو اس میں پھینک دیا گیا، پھر دوسرے کو پکڑا، اس کے ٹکڑے کیے گئے، پھر کہا گیا اس کو لے جاؤ اور اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں، کھینچنے ہیں اس کے جسم، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پھانسی دینی ہے۔ جب نکلے نا آپ تو کسی نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، تو گورنر کو بتایا گیا کہ دیکھا وہ تو رو رہا ہے، پھر واپس بلاؤ، یہ موت بڑی سخت چیز ہے، یہ بڑے بڑوں کا پتا پانی کر دیتی ہے۔ کہا میں نے کہا تھا نا میری بیٹی سے شادی کر لو، آدھی حکومت میں تجھے دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیری آدھی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے؟ فرمایا میری حکومت یہاں سے وہاں تک ہے، اس کا آدھا حصہ دیتا ہوں، خوبصورت ترین میری بیٹی ہے، اس کا رشتہ دیتا ہوں، بس ایک بات ہے کہ دین اسلام چھوڑو، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن چھوڑو، میرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کہا تیری حکومت تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اللہ کی قسم تو مشرق سے لے کے مغرب تک کا مالک ہوتا اور آدھی نہیں تو پوری کی پوری حکومت مجھے دے دیتا، میں تب بھی مصطفیٰ کا ذات تو کیا نام لینا بھی نہ چھوڑتا۔ کہا اب کیوں پھر رو رہا ہے؟ اب موت کو سامنے دیکھ کے اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا تو غلط سمجھا ہے کہ میں موت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو تو اس لیے رہا ہوں، آج رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، باری تعالیٰ آج تیرے دین کے لیے میری جان کی ضرورت پڑی تو نے ایک ہی جان دی ہے، اللہ کی قسم آج مجھے جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں دیتا، میں یہ ساری کی ساری جانیں قربان کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ محمد عربی کا نام ان کروڑوں جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ دین جو ہے یہ اتنا سستا نہیں ملا ہمیں۔ یہاں کس کس کا تذکرہ کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسلمہ کے پاس بھیجا، مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ رکا لے کے گیا، خط لے کے گیا تو اس نے پکڑ لیا، حالانکہ پوری دنیا کا اس وقت یہ قانون تھا، آج بھی قانون ہے کہ قاصد کو سزا نہیں دی جاتی، لیکن اس ظالم نے آپ کو پکڑا اور وہ کئی بار میں واقعہ بیان کر چکا، اور پکڑ کے کہا کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے کہا کیا کہا؟ کہا تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر کہا کیا کہا؟ میں نہیں سنتا، میں بہرا ہوں، میں ڈورا ہوں، میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فوراً بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا محبوب کا نام آئے تو دو شام پڑھا کریں۔ تو کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر کہا کیا کہا؟ میں نہیں سنتا۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سنتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم جب سے محمد کا نام لیا پھر تیرے جیسوں کا نہیں سنتا۔ کہا ابھی سنے گا تو، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں سنتا۔ آپ کی ایک انگلی نکالی گئی، پھر دوسری انگلی نکالی گئی، ایک ایک ٹکڑا کھینچ کے نا، جسم کا ایک ایک حصہ کھینچ کے رسیوں کے ساتھ باندھ کے کھینچ کے اس کو توڑا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا، اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ کہتے کہ نہیں میں نہیں سنتا۔ جب مصطفیٰ کا نام آتا تو فوراً ادھر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ایک ایک حصہ نکالا جا رہا ہے، ادھر مدینے میں مصطفیٰ کے آنسو نکل رہے ہیں۔
پھر بتا رہے ہیں اب اس کی انگلی کاٹی گئی، اب اس کے گھٹ سے ہاتھ کھینچا گیا، اب دعا کرو اللہ اس کے لیے جو ہے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کیا سمجھتا ہے کہ جس نے بھیجا اس کو پتہ نہیں ہے امتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے۔ ایسا نہیں ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کوئی غافل نبی نہیں ہے، وہ کوئی جاہل نبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ امتی کہیں بھی ہو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ارے امتیو تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے مصطفیٰ تمہاری تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی امتی کو کہیں کانٹا چبھ جائے تو مصطفیٰ کو مدینے میں پتہ چلتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے مسلمان ہو کے کیسے مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کیسے مسلمان ہو کے کیسے مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ کو یہ خبر پہنچے گی کہ میری امتی کے ساتھ کیا ہوا، جب اس کی چیخ نکلے گی تو آمنہ کے لال کے ساتھ کیا ہوگا قبر میں مدینے میں۔ اس کو نہیں پتا کہ میں مصطفیٰ کے دل کو دکھا رہا ہوں، لیکن کیا پتا کلمہ تو پڑھ لیا ہم نے آج تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر کے تو دیکھی ہی نہیں ہے، ہم نے مصطفیٰ کو چاہ کے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی قرب تو چاہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو احسان جتا دیا کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو ایک سے ایک اللہ اکبر کس کس کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے نوجوان تھے، کلمہ پڑھ لیا، زیارت نہیں کی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد دل چاہا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، چل کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ آقا کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ وہاں سے چلے تو راستے میں اسود نے جو تھا وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے پکڑ لیا، کہا یہ بھی جو ہے مسلمان ہے، پکڑا، اور اس نے وہی سوال و جواب کیے جو مسلمہ کذاب نے کیے تھے، وہی یہاں قصہ ہوا۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، وہ تو یمن میں تھے، کوئی آج کا میڈیا کا دور تو تھا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا کہا میں نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں نہیں سنتا۔ کہا تو ابھی سنے گا، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تو سنتا۔ آگ جلائی گئی، آگ جلا کے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکنے لگے تو پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا تمہیں آگ میں پھینکنے لگے ہو، یا کلمہ پڑھ یا آگ میں جا۔ تو کہا پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے عقیدہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کے نام پر مجھے آگ میں جانا پڑا تو میں خود چل کے جاتا ہوں۔ دنیا نے دیکھا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان لڑکا آگ میں کھڑا ہوا ہے، اور آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ جلانے کی بجائے ان کے کپڑوں کو چوم رہی ہیں، ان کے جسم کو چوم رہی ہیں، اور وہ آگ میں کھڑے اللہ کی توحید کا ذکر کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اسود جلدی کر اس کو نکال، ورنہ لوگوں نے دیکھا تو یہ سارے کے سارے تیرا کلمہ چھوڑ دیں گے۔ جلدی نکالا، کہا جا چلا جا، بھاگ جا یہاں سے۔ آپ مدینے آئے، حدیثی میں ہے کہ آپ نے ایک جگہ اپنی سواری باندھی اور مسجد نبی کے اندر آئے، ایک ستون ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں میں نفل پڑھوں، تو فاروق اعظم جن کا نام فاروق مصطفیٰ نے رکھا کہ یہ حق باطل میں تمیز کرنے والا ہے، دیکھا کہ کوئی نوجوان آیا ہے، نیا نوجوان ہے، اجنبی ہے لیکن عام آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے دو نفلوں کی نیت باندھی ستون کے ساتھ۔ آپ وہاں بیٹھ گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ جب سلام پھیری نا تو پوچھا نوجوان کہاں سے آیا؟ کہا یمن سے آیا۔ دیکھیے اس نے اتفاق کہ ان کے آنے سے پہلے خبر پہلے پہنچ گئی تھی۔ کہا یمن سے آیا؟ اچھا یمن سے آیا؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے کہ وہاں کسی نوجوان کو آگ میں پھینکا گیا اور اس نے کلمہ نہیں چھوڑا، اس نے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، کیا تو پہچانتا ہے؟ آپ نے نیچی نظریں کر کے کہا ہاں عبداللہ بن صوب ہے، ان کا نام عبداللہ بن صوب، لوگ ابو مسلم خولانی کے نام سے۔ کہا ہاں عبداللہ بن صوب ہے، وہ بھی فاروق تھے، وہ بھی مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ حق باطل میں تمیز کرنے والے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تجھے تیرے رب کی قسم تو وہی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو مصطفیٰ نہیں پہچانتے، ان کے غلام کہہ رہے تو وہی نہیں ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا؟ کہا ہاں امیر المومنین میں وہی ہوں۔
این ابو بکر، این عثمان، این علی، بلاؤ کدھر ہے ابو بکر، کدھر ہے عثمان، کدھر ہے علی، سب کو بلایا، ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا، ادھر خود اس کو عبداللہ بن سعود کو بٹھایا، ساتھ خود بیٹھے، بتایا، پھر فرمایا اب سب صحابہ آ گئے، اب بیان کر میرے مصطفیٰ کی شان، اب بیان کر وہاں کیا ہوا تھا۔ تو یہاں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے نام سے، لیکن آج ہم وہ تاریخ بھول گئے، ہمیں رستم سیراب یاد رہ گئے، ہمیں یہ دنیاوی پہلوان اور کھلاڑی یاد رہ گئے، ہم نے ان مجاہدوں کے ناموں تک کو بھلا دیا۔ مصطفیٰ کریم کی عزت پہ پہرا دینے والے وہ کبھی احد کا میدان دیکھیں اور ان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جان دینے والے نوجوانوں کی جرت دیکھیں، وہاں حضرت سیدنا قتادہ، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں، قربانیاں دیکھیں، تیر آ رہے ہیں آگے ہاتھ کر رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں ہاتھ شل ہو گیا، پھر جو ہے آگے اپنا چہرہ کر دیا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ چہرہ کیا، تیر سیدھا آ کے آنکھ میں لگا، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ شل ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا احد کا دن تو جو ہے یہ طلحہ کے نام لگ گیا۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا کریم نے اپنی مبارک تلوار دی تھی، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کرنا جانتا ہوں۔ جب دیکھا نا کئی کافروں نے اکٹھا حملہ کر دیا مصطفیٰ کریم پہ، پہلے تو ایک دو کو روکتے رہے، دیکھا جب بہت ساری جو ہیں تلواریں اٹھی اور مصطفیٰ کریم زمین پہ گرے تو بالکل آقا کے اوپر جا کے چھلانگ لگائی اور آقا کے اوپر لیٹ گئے۔ کئی تلواریں یکے بعد دیگرے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہوئیں۔ یہ تو انہی کو جان کے انہیں پھیر دی نماز۔ یہ تو مصطفیٰ نے کرم کیا کہ جس کو تیر لگا آنکھ پہ ہاتھ لگایا آنکھ صحیح ہو گئی، جس کو تلوار لگی جسم پہ ہاتھ لگایا جسم صحیح ہو گیا۔ تو یہ تو مصطفیٰ کریم کا کرم ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تو اپنی جانیں جو تھی ان کے سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے قربان بھی کی، اور جو بھی گرتا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے شہادت بھی ملے، مصطفیٰ کے قدم بھی ملے، تو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت مل سکتی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ یہ انہی کا حق تھا۔ آج بھی اس وقت ذات سامنے تھی، آج آپ کی صفات سامنے ہیں، آج آپ کا دین سامنے ہے، آج آپ کی شریعت سامنے ہے، آج آپ کے احکام سامنے ہے۔ اس وقت ذات پہ حملے ہوتے تھے، آج آپ کے مقصد پہ حملے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کی ذات کو تیر لگتے تھے، آج آپ کی شریعت اور اسلام کو تیر لگ رہے ہیں۔ لیکن آج کوئی ان میں بلال موجود نظر نہیں آتا، آج کو طلحہ و قتادہ نظر نہیں آتا، آج کو ابو دجانہ نظر نہیں آتا، آج کو مصطفیٰ کا کوئی غلام نظر نہیں آتا کہ جو کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں تو ایک جان تو کیا لاکھوں بھی دے دوں گا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں تو ہم اپنی ذاتوں کے لیے لڑتے لڑتے مر چلے ہیں، سیاستدانوں کے لیے لڑتے لڑتے مر چلے ہیں، دولت کے لیے اور عورتوں کے لیے لڑتے لڑتے اس دنیا سے مر چلے ہیں۔ کوئی ایسا نظر آ جائے کہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ ہاں نام ہم بھی لیتے ہیں، کہتے ہم بھی یہ صدقے یا رسول اللہ، لیکن وہ جو صدقے یا رسول اللہ جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو غلامی رسول میں نماز تک قبول نہیں ہے، داڑھی تک قبول نہیں ہے، اس کو غلامی رسول میں سچ تک قبول نہیں ہے۔ ہم صرف زبان سے کام لیتے ہیں، انہوں نے اپنی جان سے کام لیا ہے۔ وہ صرف زبان کے دھنی نہیں تھے، وہ کردار کے دھنی تھے، وہ صرف قول کے دھنی نہیں تھے، وہ جو تھے دل کے دھنی تھے۔ انہوں نے جو کچھ قربان کیا وہ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا۔ آج اپنی اپنی حالت ہم دیکھیں، کسی کو کیا کہنا، اپنے اپنے گریبان میں ذرا دھیان ڈال کے نظر ڈال کے کبھی دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی حالت ہونی تھی جو آج ہماری حالت ہے۔ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں کبھی کیسر و کسرا جو تھے وہ ڈرتے تھے۔ سچ کسی نے کہا کہ ایک تیرا دامن چھوٹا ساری دنیا ہم سے چھوٹ گئی، ایک تو کیا ہم سے روٹھا ساری دنیا ہم سے روٹھ گئی۔ یہ ساری دنیا جو ہماری غلام تھی آج ہمارے سر پہ چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں واقعات تو بے شمار ہیں،
اسلام کے سنہری اور آگ جو ہیں وہ بھرے پڑے ہوئے ہیں ان مجاہدوں کے لیے، ان اپنے جانیں قربان کرنے والوں کے لیے بھرے پڑے ہیں، لیکن کاش ہمارے پاس بھی کوئی وقت ہو کہ ہمیں دنیاوی موویز دیکھنے، ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے سے کوئی تھوڑا سا کبھی فرصت مل جائے تو ہم بھی مصطفیٰ کی سیرت کبھی پڑھ کے دیکھیں، ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کبھی پڑھ کے دیکھیں، اور مصطفیٰ کے ساتھ پیار اور محبت جو ہے وہ کبھی کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ برکتیں رکی نہیں ہیں، یاد رکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں رکنے والی چیز نہیں ہے۔ رب کریم نے ارشاد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا یہ صرف صحابہ اکرام پر ہی کرم نہیں کرتے جو بظاہر ان سے ملاقات نہیں کر سکے، جو قیامت تک آئیں گے میرے محبوب ان پہ بھی یوں ہی ہاتھ رکھتے ہیں جیسے اپنے غلام صحابہ پہ ہاتھ رکھتے تھے، میرے محبوب ان کو بھی یوں ہی نوازتے ہیں جیسے اپنے غلاموں کو نوازتے تھے۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں سچا مومن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر ہمیں اپنا مال، جان، دھن، دولت قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔